لیسن 1 فادرز ہیلپ بائی آر کے نارائن. اردو ترجمہ. بستر پر لیٹے ہوئے سوامی نے ڈر کے ساتھ محسوس کیا کہ آج سوموار کی صبح ہے. کچھ لمحہ پہلے اسے ایسا احساس ہوا تھا آج جمعہ ہے، لیکن در حقیقت وہ دن سوموار ہی کا تھا. اس نے سوچا کہ اسے اسکول نہیں جانا ہے. صبح 9 بجے سوامی کراہتے ہوئے بولا کہ اس کے سر میں درد ہے. ماں نے فراخ دلی سے مشورہ دیا کہ سوامی گھر میں رہ سکتا ہے. 9:30 بجے جب سوامی کو اسکول کے پریئر ہال میں رہنا چاہیے تھا، وہ اپنے ماں کے کمرے میں بینچ پر لیٹا ہوا تھا. والد نے اس سے پوچھا کہ کیا آج اسکول نہیں ہے؟ سوامی نے جواب دیا، اس کے سر میں درد ہے. والد نے اس سے کہا، بیوقوف کہیں کے، تیار ہو اور اسکول جاؤ. سوامی نے پھر کہا، سر میں درد ہے. سوامی کے والد نے کہا، اتوار کو اتنے گھوما کرو گے تو سوموار کو سر میں درد نہیں ہوگا. سوامی یہ جانتا تھا کہ اس کے والد بہت سخت ہے، اس لیے اس نے اپنا بہانہ تبدیل کیا، میں اتنی دیر سے اسکول نہیں جا سکتا ہوں. والد نے کہا، تمہیں اسکول جانا پڑے گا، یہ تمہاری غلطی ہے. سوامی نے کہا، اگر میں اتنی دیر سے جاؤں گا تو استاد کیا سوچیں گے؟ انہیں کہنا کہ سر میں درد تھا اس لیے میں دیر سے آیا ہوں. اگر میں نے ایسا کیا تو وہ مجھے ڈانٹیں گے. والد نے کہا، کیا وہ ایسا کریں گے؟ دیکھتے ہیں. ان کا نام کیا ہے؟ سوامی نے جواب دیا، سیمول. کیا وہ ہمیشہ طالب علم کو ڈانٹتے ہیں؟ وہ بہت غصہ ور آدمی ہے. وہ خاص کر ان بچوں کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں جو دیر سے اسکول آتے ہیں. میں سیمول کے کلاس میں دیر سے جانا پسند نہیں کروں گا. یہ سن کر سوامی کے والد نے کہا کہ اگر وہ اتنا غصہ ور ہے تو اپنے ہیڈ ماسٹر کو اس کے متعلق کیوں نہیں کہتے ہو؟ سوامی نے جواب دیا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہیڈ ماسٹر بھی اس سے ڈرتے ہیں. یونٹ 2 ترجمہ. سوامی کو یہ امید تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے والد اس کے اسکول یہ پتہ لگانے کے لیے جائیں گے کہ کیوں اس کا بیٹا اسکول جانا نہیں چاہتا. لیکن اس کے والد کے رویہ میں ایک عجب سا بدلاؤ تھا. سوامی کے والد نے سوامی کو ایک خط دیا اور ہیڈ ماسٹر کو دینے کو کہا. سوامی کسی بھی طریقے سے اپنے والد کے اس فیصلے کو نہیں بدل سکتا تھا. سوامی جب اسکول جانے کو تیار ہوا تو والد نے ایک لمبا خط ہیڈ ماسٹر کے نام لکھا، اسے ایک لفافہ میں رکھا اور چپکا دیا. کچھ ناخوشگواری کا احساس کرتے ہوئے سوامی نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ نے خط میں کیا لکھا ہے؟ والد نے جواب دیا، تمہارے لیے کچھ بھی نہیں لکھا ہے، بلکہ اس خط کو ہیڈ ماسٹر کو دے دو. کیا آپ نے میرے استاد سیمول کے بارے میں کچھ لکھا ہے؟ ہاں، بہت سی باتیں. ابا، انہوں نے کیا کیا ہے؟ سب کچھ اس خط میں ہے. یہ خط تم اپنے ہیڈ ماسٹر کو دے دو. سوامی اسکول جاتے وقت یہ سوچ رہا تھا کہ وہ دنیا کا سب سے برا لڑکا ہے. اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑ رہا تھا. اسے قطعی یہ یقین نہیں تھا کہ سیمول کے متعلق اس کا اپنا نظریہ ٹھیک تھا. اس نے یہ محسوس کیا کہ اس نے حقیقت کے ساتھ تصوراتی خیال کو ملا دیا ہے. سوامی سیمول کے متعلق اپنے خیالات کو یکجا کرنے کے لیے سڑک کے کنارے رکا. سیمول ایسا بھی برا انسان نہیں تھے. ذاتی طور پر وہ دوسرے استادوں کے بنسبت زیادہ دوستانہ تھے. سوامی نے یہ بھی محسوس کیا کہ وہ خود سیمول کی کافی عزت کرتا ہے. اس کشمکش میں سوامی کا سر چکرانے لگا.
وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا اس خط میں جو بھی باتیں سیمول کے بارے میں ہے وہ اس کے مستحق تھے۔ سوامی جتنا سیمول کے بارے میں سوچتا اتنا ہی ان کے بارے میں افسوس کرتا۔ سوامی اپنے استاد سیمول کے چہرہ، پتلی مونچھ، داڑھی اور پیلا کوٹ کو سوچ سوچ کر اداس ہو رہا تھا۔ یونٹ 3۔ سوامی جیسے ہی اسکول میں داخل ہوا، اس کے دماغ میں ایک خیال پیدا ہوا کہ وہ خط ہیڈ ماسٹر کو ٹھیک چھٹی ہونے کے وقت دے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ دن میں کسی بھی وقت سیمول کچھ ایسا کرے کہ خط میں لکھی ہوئی باتیں سچ ہو جائے۔ سوامی اپنے کلاس کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا اور سیمول حساب پڑھا رہے تھے۔ جب ان کی نگاہ سوامی پر پڑی تو سوامی کو یہ امید جگی کہ سیمول اسے خوب ڈانٹیں گے۔ تم آدھ گھنٹہ دیر سے آئے ہو، سوامی نے جواب دیا۔ اس کے سر میں درد ہے۔ تم اسکول کیوں آئے ہو؟ سیمول سے ایسے سوال کی امید نہیں تھی۔ سوامی نے جواب دیا کہ اس کے والد نے کہا ہے کہ اسکول ناغہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سن کر سیمول کافی متاثر ہوا اور اس نے سوامی سے کہا کہ اس کے والد کا کہنا صحیح ہے، ہم لوگ ان کی طرح زیادہ والدین چاہتے ہیں۔ یہ سن کر سوامی نے سوچا، اے بیچارے آدمی، آپ کو معلوم نہیں کہ میرے والد نے آپ کے ساتھ کیا 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 ہے۔ سیمول نے کہا، بہرحال اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ سوامی کلاس میں بیٹھ گیا اور اداس ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہی وہ وقت ہے جب سیمول اس سے زیادہ ناراض ہوں گے، لیکن اس دن سیمول کافی خاموش لگ رہے تھے۔ سیمول نے سوامی سے پوچھا کہ اس کا ہوم ورک کہاں ہے؟ سوامی نے جواب دیا، اس نے ہوم ورک نہیں کیا۔ سیمول نے پوچھا، کیا سر درد کی وجہ سے اس نے کوئی کام نہیں کیا؟ ہاں جناب، سیمول نے کہا۔ خیر ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ۔ جب 4:30 بجے اسکول کی آخری گھنٹی بجی تو سوامی اپنے کتاب لے کر ہیڈ ماسٹر کے کمرے کی طرف دوڑا۔ اس نے دیکھا کہ ہیڈ ماسٹر کے آفس میں تالا لگا ہوا تھا۔ دربان نے اسے کہا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب 1 ہفتہ کی چھٹی پر گئے ہیں۔ یہ سن کر سوامی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ جیسے ہی سوامی اپنے گھر میں اس خط کے ساتھ داخل ہوا، اس کے والد نے کہا، وہ جانتے تھے کہ سوامی اس خط کو ہیڈ ماسٹر کو نہیں دے گا۔ سوامی نے کہا کہ اس کے ہیڈ ماسٹر چھٹی پر ہے۔ والد نے سوامی سے خط چھین لیا اور اسے پھاڑ ڈالا اور انہوں نے کہا، اگر سیمول تمہیں دوبارہ ڈانٹتے ہیں تو میرے پاس مدد کے لیے نہیں آنا، کیونکہ تم اسی کے مستحق ہو۔